السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض اے ایمان والو، خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ لَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور ردی چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ جو گھٹیا چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور حالانکہ تم نہیں ہو لینے والے اسے مگر آنکھیں بند کر کے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ یقین رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، تجارت ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، کوئی صنعت ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، زمینی پیداوار ہے اس میں سے بھی کیا ہے، خرچ کرو۔ زمینی پیداوار اگر بارشی پانی سے وہ سیراب ہو رہی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالنا ہے، جسے عشر کہتی۔ اگر پیٹر ہے، انجن ہے یا موٹر ہے یا سولر پلیٹ ہے، یعنی ایسا پانی لگاتے ہو جس کے اوپر تمہارا خرچ آتا ہے، تو پھر اس کا کیا نکالنا ہے، 20واں حصہ نکالنا ہے۔ پھر جا کر تمہاری فصل کیا ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ اگر عشر نہیں نکالتے تو پاکیزہ نہیں ہے۔ اور پھر اس پیداوار میں سے پیڑ کے دانے نہیں دینے، جس طرح عام طور پر جو گندی ہوتی ہے، منجی ہوتی ہے یا گندم ہوتی ہے جس میں بوٹی ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے، وہ دے دی جاتی ہے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، اچھی چیزیں دو اللہ کے راستے میں۔ اللہ طیب ہیں اور طیب ہی چیز پسند کرتے ہیں، اور گھٹیا چیز اور حرام کی چیز اللہ کریم قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا ہاتھ سے کمائی کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، ایک معذور ہے بندہ، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا تبلیغ کرے، اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس کی شرارتوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی کیا ہے، کار ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ مچھلی فارم کے بارے میں، اس میں سے کیا نکالیں، زکوٰۃ نکالیں یا عشر نکالیں؟ اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح کٹا فارم ہے، اس میں سے بھی کیا نکالنی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح جن کے ڈیری فارم ہیں انہوں نے بھی کیا نکالنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے سال کے بعد۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مثلا پھٹا پڑا ہوا ہے یا وہ الماریاں لگی ہوئی ہیں یا مشینری اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قابل فروختنی چیز ہیں، جن کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، آمد و رفت رہتی ہے جن چیزوں کی، ان کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ جو باقی مشینری پڑی ہوئی ہے یا وہ پھٹے لگے ہوئے ہیں یا شیشہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی کے اوپر ہے۔ اور اس کا حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ روکے رکھتے ہیں، پھر جا کر رمضان میں دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے رمضان میں دینا، جب سال مکمل ہو گیا آپ دے دو، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی، رمضان تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، جب پورا سال ہو گیا تو اس میں سے کیا دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اللہ کا حصہ نکالیں گے تو مال کیا ہوگا، پاک ہوگا، وگرنہ مال پاک نہیں ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی فصل ہوتی، کھجوریں ہوتی، ہم اچھے اچھے خوشے لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی اوپر لٹکا دیتے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جن کا اتنا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم نیکی حاصل کریں، ایک آدمی نے ایک گلی سڑی کھجوروں کا خوشہ لٹکا دیا، اور ان خوشوں میں سے جو اصحاب صفہ تھے، یعنی اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، یا ایمان کی وجہ سے انہیں گھر والوں نے نکال دیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا غریب لوگ تھے تو وہ ڈنڈا لے آتے، پھر اسے جھاڑ دے اور نیچے سے کیا
لیتے اپنی ضرورت کے مطابق لے کر کھا لیتے. تو ایک آدمی نے گڈیا کھجوروں کا خوشہ لٹکا لیا تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اگر تم نے کسی سے اپنا حق لینا ہو اور وہ تمہیں اچھے مال کے بدلے میں گڈیا دو تو تم لوگے؟ کبھی بھی نہیں لوگے. ہاں یہ خطرہ ہو کہ اس سے بھی جاؤں گا تو میرا آنکھیں بند کر کے وہ لے لوگے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے گھٹیا مال نہیں دینا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں محتاج نہیں ہوں. آگے کیا فرمایا؟ یقین رکھو کہ اللہ غنی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اس نے تمہیں دیا اور اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے اوپر خرچ کر کے اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر سکتے. حمید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بڑے قابل تعریف ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم الفحشاء، شیطان تمہیں غربت سے دھمکائے گا اور برائی کا حکم دے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا اور فضل کا کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں. جب بندہ نیکی میں خرچ کرنے لگتا ہے نا تو شیطان مختلف دلیلیں ڈالتا ہے. غریب ہو جائے گا، ابھی وہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، مختلف پلاننگیں ڈالے گا. اور برائی کا کام کرنا ہو، خواہش پوری کرنی ہو، خوبصورت بنا کر کے پیش کرے گا. کبھی بھی اس بندے کو خیال نہیں آیا جو کنجروں کے اوپر پیسہ ڈال رہا ہوتا ہے، جوئے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، بدکاری کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اسے کبھی بھی شیطان یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ تو غریب ہو جائے گا، بلکہ بلا خوف و خطر وہ پیسہ کیا ہے؟ لٹائے گا. شیطانی کاموں کے اوپر ہمیشہ خطرات تب پیدا ہوتے ہیں جب بندہ نیکی کی راہ میں کیا ہے؟ خرچ کرنے لگتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یاد رکھنا شیطان کے ڈراوے جھوٹے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اس کے بدلے میں تمہاری بخشش بھی کرے گا اور تمہیں مزید مال سے نوازے گا بھی. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے، کمانے، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.